ہائی اسٹریٹ ساہیوال پر موٹر سائیکل کو پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس کبیرہ والا نہیں جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی، اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ و بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے ایک 15-16 سال کے نوجوان کو دیکھا جو میری طرف متوجہ تھے۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 100 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 20 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان، میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دیہڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 20 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک اچٹی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ سے بھرا ہوا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 20 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو، تمہیں دیہڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب میں دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 60 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈیال شریف ہے، میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماجی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے دیہڑی بھی آج نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماجی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا، یہ پیسے لے لو، ماجی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماجی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہے بابو جی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کے گیٹ میں لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس چل پڑی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 60 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے 50 روپے میں خانے وال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بنچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر ہی نہیں۔ خانیوال اسٹیشن پر اتر کر پھاٹک سے کبیرہ والا کی وین پر سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 10 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈلی اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھی۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، او میرا پتر، خیر سے گھر آ گیا ہے؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کو سینے سے جا لگایا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 60 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ چراغ لے کے کوئی راستے میں بیٹھا تھا، مجھے سفر میں جہاں رات ہونے والی تھی۔